خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں۔ کینچی چلانے سے یا کینچیاں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کینچیاں چلانے سے کچھ ہوتا، لڑائی جھگڑے ہوتے، یہاں مخالفت ہوتی، لوگ کینچیاں خرید کے لے آتے اور مخالف کے گھر میں یا قرب و جوار میں آ کے کینچیاں چلاتے، خالی کینچیاں چلاتے تاکہ لڑائی شروع ہو جائے۔ دیکھیں جو ٹیلر ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان سے کبھی خالی کینچی بھی چل جاتی ہے، گھر میں کینچیاں ہوتی ہیں، بچے کینچیاں چلاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ بعض اوقات وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب پھر یہ درزیوں کے گھر میں تو روز لڑائی ہوتی رہے، پھر کوئی ایسا گھر نہ بچے جہاں کینچی پڑی ہو تو لڑائی ہو جائے۔ اچھا، اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ جہاں لڑائیاں ہوتی ہیں کیا وہاں خالی کینچیاں چلی ہوتی ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی گھر میں کینچی کا وجود بھی نہ ہو، خالی کینچی چلانا تو درکنار، وہاں کینچی ہو بھی نہ، لیکن پھر بھی لڑائی ہو جائے۔ اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان سپریشن کا ایک نوبت آ جاتی ہے، ایک وقت آ جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں ایسی بدشگونی لینا یہ منع ہے۔ نیک شگون لینا تو جائز ہے، بدشگونی کرنا یہ منع ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا مسجد کی جو اشیاء ہیں وہ گھر میں لے جا کے استعمال کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی؟ جواب یہ کہ نہیں کی جا سکتی۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے دیہاتی علاقوں میں یا کہیں بھی کہ وہاں سے کوئی لوٹا اٹھا کے جا رہا ہے، کوئی مسجد کا پائپ لے کے جا رہا ہے وقتی طور پہ اس کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، اور کبھی کوئی صفیں اٹھا کے جا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اجتماع ہے تو کچھ دیر کے بعد ہم رکھ دیں گے، گھنٹہ دو گھنٹے کے لیے اسے لے جاتے ہیں اور پھر واپس رکھ جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ کوئی پنکھا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو اس کی شرع نے اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں مسجد کی چیز تو دوسری مسجد میں نہیں لے کے جا سکتے، گھر میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح مسجد کے پیسوں سے قرض حسنہ لینا، مسجد کے پیسے پڑے ہیں ابھی ضرورت نہیں ہے تو بطور قرض حسنہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، متولی خود کر سکتا ہے یا نہیں، جو مسجد کی خدمت کر رہا ہے، جس نے مسجد خود بنائی ہے وہ خدمت کر رہا ہے، یا اس کی کوئی کمیٹی ہے، اس میں مؤذن ہے، امام ہے، خطیب ہے، کوئی بھی، تو کیا مسجد کا پیسہ، مسجد کی رقم وہ ادھار لے سکتا یا نہیں لے سکتا؟ تو عالمگیری وغیرہ میں اس کی بھی ممانعت تعریر ہے۔ وجہ کہ یہ امانت ہے، یہ اگر کمیٹی ہے، کوئی خزانچی ہے، خادم ہے، تو یہ امانت ہے، اصل یہ مسجد کی ملکیت ہے، یہ رقم، یہ پیسہ، تو وہ اس کے پاس امانت ہے، تو جو امین ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اسے استعمال نہیں کر سکتا، ادھار نہیں لے جا سکتا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ کوئی اگر وہاں سے لوٹا اٹھائے اور پانی بھر لے مسجد سے اور اس ارادے سے لے کے جا رہا ہے کہ پانی میں استعمال کر کے گھر میں تو لوٹا واپس کر دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے عام طور پہ کہ لوگ اپنے موبائلز مساجد کے اندر چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو مسجد کی، اسے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بات کرنے کی یہ نہیں ہے اگر کوئی قیاس آرائی کرے اور کہے کہ جناب موبائل کتنی چارجنگ لے جاتا ہے، بات یہ نہیں ہے۔ جب ممانعت ہے، چھوٹی چیز ہے یا بڑی، اس کی برابر کی ممانعت ہے، وہ ممنوع ہے۔ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی ایک کونے میں کھڑا ہے، وہاں اس نے فین آن کر لیا، اور کوئی دوسرے کونے میں کھڑا ہے، اس نے الگ سے فین آن کر لیا، کوئی تیسرے کونے میں کھڑا ہے، تین چار نمازی اور تین چار فین وہاں چل رہے ہیں، یا اگر اے سی لگا ہے تو علیحدہ سے اے سی چل رہا ہے۔ عبادت کی حد تک تو یہ ہے۔ دیکھیں نا، اس کو ایسے قیاس کریں نا، اگر ہم گھر میں مثلا 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 6 افراد ہیں، 7 افراد ہیں، تو کیا گھر میں ہر ایک کا علیحدہ فین ہوتا ہے؟ عام طور پہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایک فین چل رہا ہے تو اس پہ 2-3 بندے بیٹھ جائیں گے اس کی ہوا لینے کے لیے۔ تو مسجد میں جہاں کسی کا جی چاہتا ہے وہاں کوئی بیٹھ رہا ہے اور اپنی اپنی مرضی سے اپنا اپنا فین چلا کے، اور پھر بعض اوقات تو کھلا چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، وہ چل رہا ہے اور کوئی وہاں ہے نہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور وہاں پھر عبادت کر کے
پھر نمازی وہاں لیٹ جاتے ہیں، چونکہ گھر میں اچھا انتظام نہیں تو چلو یہاں پہ ریسٹ کریں۔ دیکھیے یہ عبادت خانہ ہے، یہاں عبادت کے لیے آیا جائے، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے علیحدہ علیحدہ فین چلنے کی وجہ سے وہ بجلی کا بل بڑھ رہا ہے یا اس طرح وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اپنی مرضی سے اس طرح نہ کیا جائے۔ دیکھیں اگر گھر میں بیٹھ سکتے ہیں 3-4 افراد، ایک پنکھا چلا کے وہاں گزارا ہو سکتا ہے، 2 افراد بیٹھ سکتے ہیں، 3 افراد بیٹھ سکتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگرچہ گھروں سے زیادہ مسجد کے آداب ہیں، مسجد کا زیادہ آداب ہے، اس کے لیے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، تو ہم یہاں اس کا الٹ کر رہے ہیں، یعنی گھروں میں احتیاط کرتے ہیں، اپنی چیزوں کا اپنے بلوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہم نے پیسے دیے ہیں تو مسجد کی چیز خریدی گئی، ہمارے پیسوں سے خریدی گئی۔ جب آپ نے دے دیے، آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دے دیے، تو پھر آپ کے کیسے ہوئے؟ آپ نے تو دے دیے ہیں، اب یہ مسجد کی ملکیت بن گئی ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ تو جس کو آپ نے دے دیے، پھر اس کے بعد آپ آپ نے تو اللہ سے سودا کر لیا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دے لیے، آپ نے اللہ سے جنت خریدی ہے، جنت کا سودا کیا ہے، تو کیسے آپ سودا کرنے والے ہیں کہ آپ نے وہ پیسے دیے اس امید پر مسجد کی خدمت کی کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جنت میں مجھے جگہ دے گا، اس کے بدلے میں گھر دے گا، جیسا کہ حدیث رسول علی صاحب الصلاۃ والتسلیم میں ہے۔ تو پھر آپ وہ اس چیز کو کیوں مینشن کر رہے ہیں کہ میرے پیسوں سے یہ چیز خریدی گئی ہے تو لہٰذا میں اسے استعمال کر سکتا ہوں؟ جناب اب آپ اس کے مالک نہیں رہے، وہ مسجد کی ملکیت میں ہے، آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔